حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر فرشتوں کی تعداد ہے، اور جب سے وہ پیدا کیے گئے ہیں قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ فرشتے سجدے سے اٹھیں گے اور گھبرائیں گے، خوف میں رہیں گے، اس وجہ سے کہ کہیں ہمارا سجدہ قبول نہیں ہوا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کی یہ خوف زدہ کہ جب سے پیدا ہوا ہے اور قیامت تک صرف سجدے میں ہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے کو بھی قیامت کے دن خوف ہوگا کہ کہیں میرے لیے میں جو سجدہ کیا ہوں کہیں وہ سجدہ قبول نہ کیا گیا ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہمارے سجدے تو کبھی کرتے ہیں تو کبھی جھکتے ہیں، وہ فرشتہ جو پیدائش سے لے کر قیامت تک سجدے میں ہیں، سرکار فرما رہے ہیں قیامت کے دن وہ فرشتے کو بھی اللہ کے خوف سے لرز جائے گا، ہیبت میں آ جائے گا۔ آج ہمارے پیشانیاں اتنے سخت ہو گئے ہیں، ہمارے سر اتنے وزن ہو گئے ہیں، ہم دوسروں کے سامنے تو سر کو جھکا رہے ہیں مگر خدا کے سامنے سر کو نہیں جھکا رہے ہیں۔ اذانیں مساجد تو بہت ہو گئی، ہر جگہ سے صلاح کی آواز آتی ہے، مگر اس سارے جہاں کا مالک جس نے آپ کو اور مجھ کو پیدا کیا، اور ہمارے دل میں اتنا خوف نہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کی عبادت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ ہم نے کتنی عبادتوں کو چھوڑ دیا ہے اور کیسی بے خوف زندگی جی رہے ہیں۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نے ہماری زندگی کو غلط استعمال کیا ہے۔ یہ عہد کرنا ضروری ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور اگر ہمارا موت کے وقت ہمارا ایمان سلامت نہیں رہا، جتنے بھی تم عبادتیں کر لو، سرکار فرماتے ہیں خاتمہ اچھا نہیں ہوگا تو انجام بہت برا ہو جائے گا۔ یاد رکھو کہ تم بے ایمان مر جاؤ گے، موت کو تمہارا ایمان سلامت نہیں رہے گا تو تمہاری تمام عبادتیں خراب ہو جائے گی، کوئی بھی عبادت تمہاری قبول نہیں کی جائے گی۔ کون سی وقت میں ہمیں موت آئے گی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مومنوں سے خصوصاً مومنوں سے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو مجھ سے ڈرو، اس طریقے سے ڈرو جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے، اس لیے کہ تم مومن بن کر دنیا سے جاؤ، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو، اس لیے تم مجھ سے ڈرو۔